اگر وہ اتنا جائز ناجائز کو دیکھتے ہیں تو خود اعتراف کر لے کہ میں خود ایک ناجائز حکمران ہوں اور مجھے راستے سے ہٹ جانا چاہیے. تو ہم تو اس کو راستے سے ہٹانے کے لیے میدان عمل میں ہیں، اور جب ہمارا مطالبہ ہی ایک ہے کہ عام انتخابات کرائے جائیں، تو پھر عام انتخابات کے بعد ہم کوئی بلدیاتی الیکشن قبول نہیں کر سکتے. اور جعلی حکمران جو ہے ان کی یہی کہ نہ ملک کو معیشت دے سکے، نہ عام آدمی کو روزگار مہیا کر سکے، اور پتہ نہیں 50 لاکھ گھروں کا اس نے اعلان کیا تھا، وہ 50 لاکھ گھر کہاں ہیں؟ وہ 1 کروڑ نوکریوں کی بات کی تھی، وہ کدھر ہیں؟ وہ 300 ڈیموں کی بات کی تھی، وہ کدھر ہیں؟ پورا ملک غرقاب ہو گیا ہے اور زمین پر بیٹھ گیا ہے ملک کی معیشت. اور اب بھی یہ لوگوں سے کہتے ہیں کہ ان کو مت آنے دو اسلام آباد کی طرف. اسلام آباد تمہارے باپ کی جاگیر نہیں ہے کہ یہاں ناجائز طور پر تم بطور حکمران بیٹھے رہو گے اور کوئی پاکستانی شہری یہاں آ کر اپنے احتجاج نوٹ نہیں کرا سکے. ایک فیصلہ طے ہے کہ ہم نے ان لوگوں کے ساتھ حکومت نہیں بنانی. ہم حکومت باپ کے ساتھ بھی تو بعد میں اگر اندر آئے گی تو اور معاملہ خراب کرے گی. اور یہ صحابی خود یہی ہے تو صحیح. نہیں، اس کو کلیئر تو ہونے دیں، اس کو کلیئر ہونے دیں. جواب آپ پلیز جی مولانا. تو آپ کے سوال کا پہلا حصہ کیا تھا؟ تو ظاہر ہے مہنگائی تو ایک آپ جانتے ہیں کہ اس وقت پی ڈی ایم جو ہے پورے ملک میں عوام کی شراکت کے ساتھ سڑکوں پہ ہے. مہنگائی کے خلاف پرزور احتجاج ملک کے اندر ہو رہا ہے، اور روزمرہ کے حساب سے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ملک کے دور دراز علاقوں میں روزانہ کے حساب سے مظاہرے ہو رہے ہیں اور تسلسل کے ساتھ ہو رہے ہیں. اور اس پر یہ عوام کا حق ہے، کیونکہ ملک میں رہنا ہے تو دو چیزیں ملک کو دینی ہوں گی، ایک امن اور ایک روزگار. جو حکومت امن بھی نہ دے سکے اور اس طرح لوگوں کو مارے جس طرح کے اس وقت مظاہرین کو مارا جا رہا ہے، اور معیشت بھی بالکل تباہ و برباد کر دے، پھر ایسے لوگوں کو حکومت کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے جی. تو اس اعتبار سے جن صحافیوں کو دھمکایا جا رہا ہے، میرے خیال میں اس طرح یہ سب لوگوں کو چور کہتے ہیں، چور چور، اور خود اتنی گھٹیا چوریاں کرتے ہیں کہ جس کے بعد میرے خیال میں ان کو اگر حیا ہے تو پبلک پہ آئے، پھر اپنی وضاحت پیش کریں. یہ کیا مطلب کہ صحافیوں کے گھروں میں جائیں، تم نے یہ بات کیوں لیک کی ہے، کیوں آپ نے اس کو پبلک کیا ہے، اور پھر ان کو ڈرائیں، ان کو دھمکائیں. اس طریقے سے تو بجائے اس کے کہ آپ دوسروں پہ دباؤ ڈالیں، خود انسان بن جاؤ نا اور سلیقے کا کام کرو. میرے خیال میں یہ شاید کچھ فیس سیونگ کے لیے انہوں نے کچھ ٹائم دیا ہے 10-15 دن کا. بس اس کا اتنا ہی چہرہ ہے کہ 10-15 دن میں اس کو سیو کیا جا سکتا ہے. کوئی زیادہ لمبی بات اس کے لیے نہیں ہے. فیصلہ وہی ہے جو ہو چکا ہے، اور میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جس وقت ایک آدمی ان سروس لیفٹیننٹ جنرل ہوتا ہے تو وہ براہ راست چیف آف آرمی اسٹاف کے ماتحت ہوتا ہے، اور اس کی خدمات اور سروسز کا تعین آرمی چیف کرتا ہے. یہ قانون کی بات ہے. میں کوئی باجوہ صاحب کے بارے میں نہیں کر رہا، میں ہر ایک کے بارے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں. ہاں، اگر وہ فوجی نہ ہوتا، ریٹائرڈ ہوتا یا ایک سویلین ہوتا تو پھر ایک بات کی جا سکتی تھی کہ یہ ایک ایگزیکٹو آرڈر کے تحت آتا ہے، اور پھر وزیر اعظم کے ایگزیکٹو آرڈر کے تحت اس کو جانا چاہیے. اصولی طور پر اس لیفٹیننٹ جنرل کی خدمات کا تعین جو ہے وہ آرمی چیف ہی کرتا ہے، اور اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ انہی کا حق بنتا ہے. الیکشن کی بات، مہم کی بات تو آپ تب کرتے جب ہم نے آغاز اب سے کیا، لیکن اگر ہم 25 جولائی کے بعد 26 جولائی سے میدان میں ہیں اور مسلسل ایک موقف لیے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں، تو پھر اس کو ہماری تحریک کا تسلسل سمجھیں. ہم عوام کی مشکلات کا ادراک رکھتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جب آپ ایک ہی دن میں 13 روپے اور پھر 24 روپے کا جمپ ماریں گے تو عام آدمی پر تو جیسے پہاڑ گر جائے گی. اور اگر سیاستدان میدان میں نہیں آئیں گے، حزب اختلاف میدان میں نہیں آئے گا، عوام کا مقدمہ وہ نہیں لڑیں گے، تو پھر قوم تو مایوس ہو جائے گی کہ ہمارے لیے کوئی بات کرنے والا نہیں ہے. لہٰذا ہم نے اپنے پبلک کو تنہا نہیں چھوڑنا، ان کو مایوس نہیں ہونے دینا، اور میدان عمل میں رہنا ہے. جب آپ کا ایک موقف آئے گا، جو ہی تبدیلی آئے گی
تو نئے لوگ جو ہیں وہ اسی نظریے کی بنیاد پر ملک کو دوبارہ اٹھائیں گے. اور سب سے بڑا چیلنج یہ نہیں ہے کہ ہم حکومت کو گرا نہیں سکے یا حکومت ابھی تک کس کے سہارے چل رہی ہے، وہ سارے اپنی جگہ پر. مشکل اور چیلنج والی بات یہ ہے کہ اگر حکومت اپوزیشن کے ہاتھ میں آ جائے گی تو اس نے اتنا ملک کو بٹھا دیا ہے کہ اس ملک کو دوبارہ اٹھانا ایک بڑا چیلنج ہوگا. دیکھیے، ایک ہے آپ کا اصولی موقف، ایک ہے حادثات. تو حادثات معروضی ماحول کے تابع ہوتے ہیں. وہاں پر ان کی اپنی پارٹی بغاوت کر گئی، ان کے لوگ اپوزیشن میں آ کر بیٹھ گئے. تو ظاہر ہے کہ جب اپوزیشن ہوتی ہے اور حکومتی لوگ ٹوٹ کر اپوزیشن کے بینچوں میں آ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تبدیلی لانا چاہتے ہیں، تو پھر یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ اس وقت پھر اپوزیشن حکومت کا کھڑی ہو جائے. یعنی یہ تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے جی. تو اسی تناظر میں ہم آگے بھی دیکھیں گے اور سوچیں گے کہ کیا جو بہتر ہوگا وہی کریں گے. مولانا صاحب ماضی میں بھی حکومت سے لوگ ٹوٹ کے اپوزیشن میں شامل ہو سکتے ہیں. یہ تو مجھے علم نہیں ہے. میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں حادثہ ہوتا ہے نا جی. اب کیا پتا پہلے سے آپ کی گاڑی آپ کی جا رہی ہے وہ حادثہ کرے گی یا نہیں کرے مولانا گی. صاحب ماضی میں پی ڈی ایم کی 2 جماعتیں جو تھی وہ یہ الزام لگاتے ہوئے، وجوہات جو بھی تھی وہ ایک اور بات ہے، سائیڈ پہ ہو گئی کہ یہ 2 جماعتیں ہم پہ امپوز کر رہی تھیں کہ لانگ مارچ تب ہوگا جب آپ استعفے دیں گے. یہ ان کا سخت فیصلہ تھا، اجتماعی فیصلہ نہیں تھا. یہ جو بلدیاتی انتخابات والی بات ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو آپ بقیہ جماعتیں اکٹھی کر کے چل رہے ہیں پتہ چلے کہ اس میں سے بھی سلپ کر جائیں کہ آپ اس حضرت کو نہیں میں چھوڑ رہے. آپ کو واضح طور پر کہتا ہوں کہ باقاعدہ رائے تقسیم ہوئی اور 10 جماعتوں میں 9 جماعتوں کی رائے ایک طرف تھی اور صرف ایک پارٹی کی رائے ایک طرف تھی. یعنی یہ بات آپ نہ کہیں کہ آپ اس وقت کوئی طے نہیں تھا. یہ ایم پی ساتھ باقاعدہ تھی. جی ہاں وہ ساتھ تھی. ابھی تو ایک بات کر جہاں تک استعفے کی بات ہے، استعفوں کی بات میں حضرت ایک ہی پارٹی تنہا تھی. اور یہ بات کہنا جی کہ اتفاق رائے نہیں تھا یا مسئلہ طے نہیں تھا، سب کچھ طے تھا. اور اب بلدیاتی انتخابات پہ میں جس خدشے کا میں اظہار کر رہا ہوں اسی تو تناظر میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ آپ بال کے کھال کھینچنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں آپ سے کہہ چکا ہوں کہ میں مشاورت کے بعد آپ سے بات کرتا ہوں.